جن سے حسین کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، پیار ان سے ہے جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ کہا بیٹا ان کے بارے میں تو ان کے علاوہ کچھ بھی کہہ دے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر ان کا نام میرے سامنے مت لے۔ کہا ابا بس اب تو بولی انہی کی بولوں گا، میں نے انہی کے دل دے دیا ہے، ان سے محبت کر لی ہے، ان سے پیار کر لیا ہے، ان سے پیارا کوئی نہیں ہے، ان سے سوڑا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، بچوں سے زیادہ ان سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا میں نے نہیں پایا ہے، ان سے جیسا منموہن صورت والا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ باپ مجبور ہوتا ہے۔ کہا بیٹا اگر میں چاہوں تو محمد عربی میرے گھر آئیں گے، وہ تو بہت بڑے انسان ہے، تو انسان کامل ہے، وہ تو عظمتوں کے تابندہ ستارے ہیں، ان کے دیوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ بیٹا نے کہا وہ اور تاجدار ہوں گے جو غریبوں کے گھر نہیں جاتے ہیں، وہ تو محمد عربی ہے، جب بھی کوئی پکارتا ہے فریاد رسی فرماتے ہیں، چڑیا پکارے فریاد رسی فرماتے ہیں، اونٹ پکارے فریاد رسی فرماتے ہیں، بیوائیں پکارے فریاد رسی فرماتے ہیں، اپنے پکارے سہارا دیتے ہیں، بیگانے پکارے سہارا دیتے ہیں، زمین والوں کو سہارا دیتے ہیں اور قبر میں جانے والوں کو سہارا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئلہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی۔ بچہ ہے یہودی کا مگر پیار میرے مصطفیٰ سے نبی کون و مکان نے بہکایا نہیں تھا، دل خود ہی دیا تھا۔ وہ اتنے سوڑے تھے، وہ اتنے پیارے تھے، وہ اتنے اچھے تھے، وہ اتنے منموہن صورت والے تھے کہ دل بچے نے دے دیا۔ اب اس نے کہا ابا جاؤ ضرور آئیں گے، وہاں امیر و غریب کا معاملہ نہیں ہے، وہاں چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں ہے، وہاں ہندو مسلمان یہود و نصرانی کا معاملہ نہیں ہے۔ باپ چلا بوجھل قدموں سے چلا، میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، جا کے کھڑا ہو گیا، نگاہ مصطفیٰ سے نگاہ دو چار ہوئی، میرے آقا فرماتے پوچھو کس کام کے لیے آیا ہوا ہے؟ یہودی بارگاہ نبی میں آ کر کے عرض کرتا ہے میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، دل آپ کو دے دیا ہے، پیار آپ سے کر لیا ہے، محبت آپ سے کر لیا ہے، دل لگی آپ سے ہو گئی ہے، اب آپ کو آپ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ جان آپ کی محبت میں دے رہا ہے۔ اس نے کہا ہے سوڑے مصطفیٰ سے کہہ دو، پیارے مصطفیٰ سے کہہ دو، جانے جانا سے کہہ دو، رحمت عالم سے کہہ دو، عرض کر دو کہ دیوانے نے یاد کیا ہے۔ یاد رکھو وقت کا سی ایم ہو، پی ایم ہو، وقت کا منسٹر ہو، وقت کا بڑا انسان ہو، غریبوں کو پاس آئے نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر ہم غلاموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر یہاں وشاکھاپٹنم میں ہو اور پکارے اپنے دل کو لگا کے مکین گنبد خضرا کی جانب اور یہ کہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو انشاءاللہ تعالی نبی کرم فرمائیں گے اور قدم پاک کی برکت سے گھر منور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اخلاق مصطفیٰ، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کی ہے، بچہ پیار کر رہا ہے، رحمت کے سائے میں آیا، جنت میں بہاروں میں آ گیا ہے۔ باپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے یاد کیا ہے، ایک لمحہ توقف نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا چلے اور رحمتوں کی بہاریں میرے مصطفیٰ کے ساتھ چلی ہیں، آگے آگے میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ کی جماعت چل رہی ہے۔ باپ اس کا ساتھ سائٹ میں چلتا نگاہیں جھکا کے جا رہا ہے، گھر قریب آ رہا ہے، بچے کا آخری لمحہ ہے اور دروازے پہ میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں، خوشبوئے مصطفیٰ سے جان لیا مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کون و مکہ کا عالم یہ ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے ترنت پھول، اور یوں بھی پڑھو واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے، دونوں لفظ صحیح ہے، مل جائے بھی صحیح ہے اور مل جائے بھی صحیح ہے، دونوں سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب میرے آقا پہنچے، خوشبو سے اس نے جان لیا مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اٹھ سکے، نبی تشریف لے گئے اور اس کے سر پہ دستے کرم رکھ دیا، مشل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے سر پہ دستے مصطفیٰ ہو پھر وہ کہاں تک دیکھا ہوگا اور کیا کیا دیکھا ہوگا۔ ارے جب غریب نواز کے پیر و مرشد نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور 18,000 عالم سرکار غریب نواز دیکھتے ہیں، وہ تو رحمت عالم ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا
رکھا ہوگا، بچے نے جانے کیا کیا دیکھا ہوگا۔ دکھلانے والے مصطفیٰ جانے اور دیکھنے والا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم ہے، سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اٹھنا چاہا ہے، میرے آقا نے فرمایا نہیں، بیٹھے رہو، لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ وہ لیٹا رہا، آنکھ کھولا، میرے آقا نے ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بنا لیں۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ کیا آپ مجھے سہارا دیں گے؟ کیا آپ مجھ سے پیار کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آ میرے قریب آ جا، میں تو ہر کسی کو اپنا لوں گا جو مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جائے، جو دامن اسلام میں آ جائے، رحمتوں کے سائے میں آ جائے۔ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا ہے، یہودی کا بچہ ہے، مشرف اسلام ہوا ہے، اور فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے ہیں۔ کانوں میں آواز آئی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھو۔ جب یہودی کا بچہ مصطفیٰ سے پیار کرے تو نبی اسے اپنا بنا دے۔ اور تم تو کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، میلاد کرتے ہو، نعت نبی پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہو، اور تم مسکرا مسکرا کے یوں کہو نبی کل بھی پیار تھا آپ سے، آج بھی پیار ہے، قیامت تک پیار مصطفیٰ سے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، پتی پتی قریہ قریہ، پتی پتی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر۔ بچہ یہودی کا ہے، روح نکلی، میرے آقا چلنے لگے۔ یہودی نے کہا سرکار یہ تو آپ کا ہو گیا، میرا کہاں رہا، آپ اسے لے کے جائیں۔ اس کی قسمت کا سکن جو ہے نصیبہ اس کا بیدار ہوا۔ میرے آقا جسے اپنا لیتے اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہاں کا دوست چھوڑ سکتا ہے، بھائی چھوڑ سکتا ہے، ماں چھوڑ سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ باپ نے کہا حضور یہ آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اس کو لے کر کے جائیں۔ میرے آقا انکار نہیں فرماتے ہیں، صحابہ سے فرماتے لے کر کے چلو۔ اسے لے کر کے چلے، مصطفیٰ نے غسل دلایا، میرے مصطفیٰ نے جنازہ بن تیار ہو چکا بچے کا، آقا کریم لے کے اس بچے کو چلے ہیں اور اپنے گود میں لے کر کے اس بچے کو میرے مصطفیٰ قبر میں اتار رہے ہیں۔ رحمت عالم کی رحمت دیکھو، اور جب گود میں لے کر کے مصطفیٰ کریم نے اس کو اتارا ہے تو آپ جانتے ہیں نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، نبی کے چہرے سے پسینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا باہر نکلے ہیں اور پنجوں کے بل میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں، باہر نکل گئے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ پسینہ کیسا، یہ چہرہ سرخ ہونا کیسا؟ آقا فرماتے ہیں ارے اس بچے کو بلائے لینے کے لیے جنت کی حوریں آ رہی تھی، پیار کرنے کے لیے جنت کی حوریں آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ نبی سے پیار کرے تو جنت کی حوریں آ جاویں۔ اے عشاقہ پٹنم کے مسلمانوں، اگر تم پیار کرو سچے طور پہ اپنے مصطفیٰ سے، اور پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے فرمانے مصطفیٰ مانو۔ نبی کا فرمان یہ ہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کا فرمان یہ ہے چھوٹ کبیرہ گناہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے آپ اچھائیوں کی جانب راغب ہو جاؤ، نبی کا فرمان یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت کرو، قرآن کے فرمان پہ عمل کرو، پھر دیکھو تمہیں اللہ کے رسول کیسے اپنے دامن کی ہوا دیتے ہیں۔ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی مگر عشق مصطفیٰ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں مل سکتا ہے۔ بھول گئے وہ زمانہ جب میرے مصطفیٰ کے حیاتی ظاہری کا زمانہ تھا، ایک غیر کا بچہ، خود دوسرا یہودی کا بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ پورے غزہ اور پورے فلسطین کو یہودی اس لیے تہس نہس کرنا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کلمہ پڑھنے والی امت وہاں پر ہے۔ آج ہم بتلانا چاہتے ہیں نہ میرے مصطفیٰ نے یہودیوں پہ ظلم کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ آج مصطفیٰ کی امت ظلم کو جائز مانتی ہے۔ مصطفیٰ پیارے رحمت عالم کی امت نے انصاف سے کل بھی کام لیا ہے اور آج بھی انصاف سے کام لیتے رہیں گے۔ ہم نے سب کو سہارا دیا ہے، ہم نے سب کو پیار کیا ہے۔ آقا کائنات رحمت عالم کی مقدس زندگی، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کا باپ انتقال کر گیا، ماں بیوہ ہو جاتی ہے،
کھانے کو کچھ نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ فاقہ ہو رہا ہے، ماں کا کپڑا پھٹ گیا ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا کے پاس کچھ مانگ کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ بیٹا گیا تھا اور جایا تھا چچا ابا کا انتقال ہو گیا، فاقے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے، آپ میرے چچا ہو، آپ بڑے قریب ہو، ذرا کچھ ہمیں مدد کر دو، کچھ ہمیں دے دو، کچھ سہارا دے دو۔ تو چچا نے کہا تھا بیٹا چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بہت بھوک لگی ہے؟ کہا لگی وہ بھوک لگی رہے، آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ اس کے چچا کو اس پہ رحم نہیں آتا ہے۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ ہو چکی ہے، میرے پاس کچھ ذریعہ آمدنی نہیں ہے، چچا نے بھگا دیا ہے، کچھ کھانے کو نہیں دیا، ایک لقمہ مل جاتا تو بھوک مل جاتی، پیاس کا خاتمہ ہو جاتا۔ جانے والے ملاقاتی شخص نے کہا بیٹا میں ایک پتہ بتا دوں؟ کہا کیا ہے؟ کہا چلے جاؤ، محمد عربی جلوہ گر ہو چکے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، روتے ہو کو تبسم عطا فرماتے ہیں۔ کہا وہ کہیں گے کیا؟ کہا کچھ نہیں کہتے ہیں، وہاں جاؤ خالی دامن لے کے جاؤ اور دامن مراد بھر کر کے واپس چلے آؤ۔ ہمارے امام تو اسی لیے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آقا کریم رحمت عالم کی بارگاہ میں پتہ ملا، اپنے ماں سے کہتا ہے امی جان ہمیں پتہ مل گیا ہے، ایک بڑے دیالو شخص ہیں، ان کی بارگاہ میں چلا جاؤ تو بہت سنا دیں گے۔ ماں نے کہا رے بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے، ان کے پاس جو جاتا وہ اس کا دین لے لیتے ہیں، اس کا دھرم لے لیتے ہیں معاذ اللہ، وہ اسے بے دین کر دیتے ہیں معاذ اللہ، مت جانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا ماں میں تیرا بیٹا ہوں، میں ان کے دین میں نہیں آؤں گا، اگر دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلاؤں گا۔ ماں بڑی بھوکی تھی، ماں بڑی پیاسی تھی، پستان کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ کہا اچھا بیٹا چلے جا۔ بیٹا جب جانے لگا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا ہے اور پہنچ کر کے اس نے کہا محمد عربی میں آپ کا دین نہیں قبول کروں گا، میری کوئی ضرورت ہے مانیں گے آپ پوری کریں گے؟ کہا فرمایا بیٹا تبسم ریز ہوئے میرے آقا، فرمایا بیٹا کیوں تو ایسی باتیں کرتا، میں نے تجھ سے کچھ کہا؟ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس مانگو نبی سے میرے مصطفیٰ، جنت مانگو جنت دیں گے، دنیا مانگو دنیا دیں گے، اولاد مانگو اولاد دیں گے، آپ جو جو مانگو مصطفیٰ سے مصطفیٰ سب عطا فرما کے جائیں گے۔ جانے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب بارگاہ نبی میں وہ بچہ پہنچا ہے، نبی سے عرض کرتا ہے بھوکا ہوں، میری ماں پیاسی ہے، میری ماں کا عالم یہ ہے کہ پستان کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے کیا چاہیے لے لے، کتنا چاہیے لے لے۔ اس آپ فرماتے اچھا دامن پسار دے، دامن پسارا ہے، میرے آقا دیتے جا رہے ہیں، میرے آقا دیتے جا رہے ہیں، میرے آقا دیتے جا رہے ہیں، اتنا دیا کہ دامن بھر گیا۔ کہتا ہے بس مصطفیٰ میرے آقا اور لے لے اور لے لے اور لے لے، دے بخش کر ہم کو کونین کی نعمتیں، پوچھتے ہیں تجھے اور کیا چاہیے، لے لے اور لے لے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، آنے والا بچہ یہودی کا ہے۔ آج تم کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہو، ہم نے کبھی یہ نہ کیا ہے اور نہ ایسا کرنے کی اجازت دے سکتے اپنے ماننے والوں کو۔ ہم تو پیار کی تعلیم، محبتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں گیا اور بے حساب لے کے آیا، ماں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، کہا ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے ان کے دین کو نہیں قبول کیا ہے۔ جیسے قدموں میں ڈالا ماں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا جو پیغمبر اتنے دیالو، اتنے کریم، اتنے رؤوف، اتنے رحیم ہے، ان کا کلمہ پڑھنے میں دیری کیا ہے، تو بھی پڑھ لے کلمہ، میں بھی پڑھتی ہوں کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ وہ اسلام ایسے پھیلا ہے جب رحمتوں کی چادر پھیلی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک میں نے بتلایا نبی کے جلوہ گر ہونے سے پہلے حالات کیا تھے، میں نے بتلایا نبی رحمت عالم ہے اور رحمت عالم نے سب پہ رحمت کی چادر تانا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، کوئی بھی ہو، نبی کے رحمت کے سائے میں سب آئے ہیں۔ مگر آؤ بتلاؤں آخر میں ایک نکتہ اور ایک پیغام آپ کو دے کے میں جانا چاہتا ہوں۔ آئی لو محمد پہ دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جانتی ہے تمہارے کامیابی کا راز آئی لو محمد میں ہے، وہ جانتی ہے تمہارے دنیا سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے حشر تک کامیابی کا راز آئی لو محمد میں ہے۔ وہ تاریخ آپ نہیں پڑھتے ہو نا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ساتھ نہیں ہے، مگر ان کے پاس تو سب کچھ ہے نا۔ وہ تو ایسے ہیں وقت ہوتا تو بتلاتا میں۔ آپ کا ادارہ کتنا بڑا ہے، جہاں 100 بچے ہوتے ہیں 200 بچے ہوتے ہیں۔ آج کے تقریباً 20 سال پہلے کی بات حضرت علامہ عبدالوحید صاحب ہے، میں پڑھ رہا تھا، علامہ صحیح الدین اللہ جانتے ہوں گے، بہت بڑے محرر تھے، ان کا ایک جو ہے ڈائجسٹ نکلا تھا، رسالہ ان کا نکلتا تھا، اور ایک انہوں نے مقبول رسالہ نکالا تھا، اس میں نواب چھتاری کے بارے میں ایک مضمون لکھا گیا تھا۔ نواب چھتاری جانتے ہیں